نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ انگلینڈ کے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ذی میں چاند کی صورتحال کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ 10 جون بروز جمعرات کو لندن میں چاند کی اونچائی ہے 2 ڈگری، مراکش کے داخلہ میں چاند کی اونچائی ہے 3 ڈگری، افریقہ وغیرہ میں چاند کی اونچائی کہیں 1 ڈگری ہے، کہیں 2 ڈگری ہے، کانگو میں 1 ڈگری ہے۔ اس لیے 10 جون بروز جمعرات کو چاند نظر نہیں آئے گا، کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ 11 جون بروز جمعہ کو لندن میں چاند کی اونچائی ہے 9 ڈگری۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 9 ڈگری میں بڑی مشکل سے کوئی اگر دیکھے تو آ سکتا ہے، بڑی مشکل سے، وہ بھی دوربین وغیرہ سے۔ البتہ مراکش میں چاند کی اونچائی ہے 13 ڈگری، کانگو میں چاند کی اونچائی ہے افریقہ میں 11 ڈگری اور کہیں 12 ڈگری ہے۔ اس لیے 11 جون بروز جمعہ کو چاند وہاں واضح نظر آئے گا، اور وہاں سے لے کر کے مراکش کی اتباع کرنے والے 12 جون بروز سنیچر کو ذی کی پہلی تاریخ کریں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ سعودی اتباع کرنے والے کے لیے عرض یہ ہے کہ ام القریٰ کیلنڈر میں 11 جون بروز جمعہ کو پہلی ذی لکھی ہوئی ہے، اس لیے وہ 11 جون بروز جمعہ کو پہلی ذی کریں گے۔ اس طرح سعودی اتباع کرنے والے ایک دن بعد پہلے کریں گے، اور مراکش کی اتباع کرنے والے ایک دن بعد یعنی 12 جون بروز سنیچر کریں گے، اور ذی کی تاریخیں 2 ہو جائے گی۔ انشاءاللہ العزیز ایسے ہوگا جیسے میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ فلکی اعتبار سے ہے، چونکہ فلکی آج کل حساب منٹ اور سیکنڈ کا ناپتا ہے، وہ اصلی ہوتا ہے، وہمی نہیں ہوتا ہے۔ آپ اس پر ڈے اینڈ نائٹ ورلڈ میپ پر جائیں تو ہر 2 منٹ کا وہ دیتا ہے کہ چاند کس طول بلد پر ہے، کس عرض بلد پر ہے، سورج کس طول بلد پر ہے، کس عرض بلد پر ہے، اور وہ حتمی ہوتا ہے۔ تو چونکہ آج کل حسابات حتمی ہوتا ہے، اس لیے میں نے عرض کر دیا۔ میں سمر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔